بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زینب عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے لرننگ اسٹائل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، میری گزارش ہے کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو اسی کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ باتیں کریں گے لرننگ کے حوالے سے۔ ہر کسی کا اپنا ایک یونیک لرننگ اسٹائل ہوتا ہے۔ لرننگ سے متعلق کچھ سوالات اور ان کا جواب۔ نمبر 1، آر لرننگ اسٹائل فکسڈ؟ کیا لرننگ اسٹائل فکس ہوتے ہیں؟ نو، اٹ از ناٹ فکسڈ۔ ہاؤ آر دے ڈیولپ؟ دے آر ڈیولپ بائی پریکٹسنگ۔ ڈز ڈومیننس آف ون لرننگ اسٹائل مین the absence of the other? No, it does not mean that. Why it is important for an adult learner or a teacher or a parent to know about their learning style? آخر لرننگ اسٹائل کے بارے میں جاننا ضروری ہے کیوں؟ It is important because when an adult would know about his or her learning style, they will learn better and quick. And they can teach their student or a child and also understand their learning styles and help them. جب ہم خود سے واقف ہوں گے، اپنے مزاج و انداز کو جانتے ہوں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی، دوسروں کو بھی سکھانا آسان ہوگا۔ لرننگ اسٹائل تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کلر پہلے سے ہی موجود ہے اور اس میں دوسرا کلر بھی شامل کیا جا سکے۔ ہمارے ذہن میں بھی ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک لرننگ اسٹائل پہ زیادہ ہوتے ہیں تو دوسرا بھی آ سکتا ہے۔ ہر بچہ ایکٹیو لرننگ ہوتا ہے۔ ہم اکثر کمبینیشن آف لرننگ اسٹائل سے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اسٹڈی کی بات نہ کریں تو بھی ہماری زندگی کے روزمرہ کے مسائل اور ٹاسک بغیر بتائے آتے ہیں جن کو ہمیں اپنے کمبینیشن آف لرننگ اسٹائل سے حل کرنا پڑتا ہے۔ لرننگ اسٹائل کو سمجھ کر اس اسٹائل کو اہمیت دینی چاہیے جو ہمارا سیکھنے کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، سیکھنے کا انداز لرننگ اسٹائل قدرتی ہوتے ہیں، یہ فکس نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کی الٹ بھی نہیں ہوتے۔ جیسے اگر کوئی ایکٹیو لرنر ہے تو وہ ریفلیکٹیو لرنر بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ ذہن کے اندر ایک اسٹائل کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہوں اور کبھی دوسرے اسٹائل کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہوں۔ ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ایڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بچوں کو ہر طرح کی ایکٹیویٹی کروائی جائے۔ ایکسپیرینس کے اندر ویرائٹی ہونی چاہیے۔ ورچوئل بھی ایکٹیویٹیز ہوں، ویژول بھی ہوں، ایکٹیو لرنر سے بھی ریلیٹڈ ہو، وربل وغیرہ۔ لرننگ کرتے وقت اپنا اور بچوں کا انٹرسٹ بھی دیکھیں۔ لرننگ اسٹائل کی ایکٹیویٹی سے پہلے آخری اور بہت اہم سوال جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی، واٹ ہیپن اف لرننگ اسٹائل آر اگنورڈ؟ کیا ہو اگر ہم لرننگ اسٹائل کو اگنور کر دیں اور ویسے ہی ٹریڈیشنل طریقے سے پڑھاتے رہیں یا ایک پرانے طریقے سے ہی پڑھاتے رہیں تو کیا نقصانات ہوں گے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں یا لرننگ کے اسٹائلس کو اگنور کیا تو اس کے بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خود بھی ان نقصانات سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے۔ ان میں سے کچھ نقصانات کا ذکر میں آپ سے کرتی چلوں۔ نمبر 1، سیلف ڈاؤٹ اور نیگیٹو سیلف امیج۔ نمبر 2، ڈس انٹرسٹ۔ نمبر 3، ٹو مچ ٹائم، انرجی اینڈ ایفرٹس آر ریکوائرڈ۔ نمبر 4، ہیٹر آف اے سبجیکٹ ایکسیٹرا۔ چلیں اب بات کرتے ہیں لرننگ اسٹائل کو سمجھنے کی ایکٹیویٹی کے بارے میں۔ ہمارے پاس ٹوٹل 28 سچویشن ہیں اور ہر سچویشن کے 2 آپشن ہیں، اے اینڈ بی۔ میں 1 by 1 ہر سچویشن کو ریڈ کروں گی اور آپ کو اپنا آپشن بتاؤں گی۔ آخر میں ہم لرننگ اسٹائل انوینٹری کی اسکورنگ کریں گے۔ یہاں پر میں سچویشن شیئر کرتی ہوں اور اس میں سے میں آپ کو اپنا سیلف انالائز بتاؤں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ اپنا کس طرح نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1، آئی اسٹڈی بیسٹ۔ میرے پاس 2 آپشن ہیں، نمبر اے، ان آ اسٹڈی گروپ، نمبر 2، الون اور ود اے پارٹنر۔ تو میرا آپشن ہے الون
or with a partner. Number 2, I would rather be consider realistic imagination. तो मेरा है realistic. When I recall what I did yesterday, I am most likely to think in terms of a picture, number A, और number 2 words. तो मेरा है pictures. मैं इसमें से कुछ बीच में से स्किप कर रही हूँ और थोड़ी सी सिचुएशन आपके साथ शेयर करती हूँ. नंबर 10 मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. आई फाइंड द इट ईजियर. नंबर A, टू लर्न फैक्ट्स. बी ऑप्शन, टू लर्न आइडियाज़. तो मेरा है टू लर्न आइडियाज़. आई एम यूजली. तो यहाँ पर एक और सिचुएशन है. व्हेन आई गेट डायरेक्शन टू अ न्यू प्लेस आई प्रेफर ए अ मैप, बी रिटन इंस्ट्रक्शन. तो मेरा ऑप्शन है रिटन इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे मैं शेयर करी हूँ. व्हेन आई सी अ डायग्राम or sketch in a class, I am mostly likely to remember in the picture or what the instructions said. तो मेरा है the picture, क्योंकि पिक्चर से ज़्यादा मुझे याद रहता है. तो हमारे पास चार्ट मौजूद है, उस पर मैंने अपने सारे स्कोर्स पुट किए, जिसमें से ये जो क्वेश्चंस थे अलग अलग लर्निंग स्टाइल को रिलेट करते थे. तो मेरा ऑप्शन टोटल सम करने पर आया है. एक्टिव लर्नर में आया है 2 मार्क्स और रिफ्लेक्टिव में आया 5. फैक्चुअल में आया है 2, थ्योरेटिकल में आया है 5, वर्चुअल में आया है 6 और वर्बल में आया है 1. लीनियर में आया है 1 और होलिस्टिक में आया है 6. तो इन समरी का कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरा जो कुछ चीज़ों में लर्निंग स्टाइल कुछ ज़्यादा है, डोमिनेंट है, और कुछ में कम है. तो ये सारे स्टाइल मिलकर ही हम सीखते हैं, और हम किसी चीज़ में ज़्यादा होते हैं और हम किसी लर्निंग स्टाइल में कम होते हैं. तो मुझे अपनी चीज़ों में, अपनी लर्निंग स्टाइल में समझ में आया कि मैं वर्चुअल लर्नर ज़्यादा हूँ. मैं चीज़ों को विजुलाइज ज़्यादा करती हूँ, पिक्चर्स के साथ ज़्यादा सीख सकती हूँ, वर्बल इतनी ज़्यादा नहीं हूँ. और मैं एक्टिव लर्नर ज़्यादा हूँ, और इसके अलावा रिफ्लेक्टिव लर्नर भी हूँ किसी हद तक. तो मैं अब जब भी कोई चीज़ लर्निंग करूँगी या किसी को सिखाऊंगी तो अपने इन चीज़ों को सामने रख के कर सकती हूँ. तो अगर आपको ये शीट्स स्कोरिंग के लिए चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.